खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम। मैं हूं शहजाद रजा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का एक और दौरा कर रहे हैं और ये दौरा उन कोशिशों में से एक कोशिश है कि जो सऊदी हुकूमत को मनाने के लिए कि यमन के मामले पर जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद के बाद कि पाकिस्तान इसमें गैर जानिबदार रहेगा और कोशिश करेगा कि मीडिएट कराए, इस पर ख़ासा गुस्सा पाया जाता है अरब वर्ल्ड में। यूएई के मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने तो पब्लिकली ये कहा कि पाकिस्तान संगीन नताइज भुगतने को तैयार रहे और भी उन्होंने कई बातें की, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से खासा टोन डाउन किया गया। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये एक मुश्किल सिफारती मिशन है। अब तक सऊदी हुक्मरानों को पाकिस्तान मनाने में नाकाम रहा। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ये बताया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बमबार तैयारे और शिप्स मांगे हैं ताकि यमन में जो हौती रेबल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके साथ ज़रा ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के फौजी दस्ते भी भेजे जाएं ताकि अगर ज़मीनी कार्रवाई हो बागियों के खिलाफ तो पाकिस्तान उसमें उस कोलिशन का हिस्सा बने, उस फोर्स का हिस्सा बने जो आगे जाके मुमकिन तौर पर ज़मीनी कार्रवाई करेगी। जो हमें जो मीटिंग्स होती रहीं पाकिस्तान और सऊदी हुकाम के माबैन, उनके ज़राए से हमें मालूम हुआ और हमने खबर भी दी आपको थोड़ी देर पहले कि जो किंग सलमान हैं 79 साला बादशाह हैं, जिन्होंने इस साल के शुरू में किंग अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद इस तख़्त पे बैठे, वो डिमेंशिया का शिकार हैं। इस पे मगरबी मीडिया में कुछ खबरें भी आईं, लेकिन इसकी तस्दीक सऊदी ज़राए नहीं करते। उसकी वजह यह कि एक बड़ा स्ट्रिक्ट मीडिया कंट्रोल है वहाँ पे सऊदी अरब का, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो एक सीक्रेसी का एलिमेंट है, ख़ास तौर पे जब रॉयल फैमिली की बात की जाए तो ये वो मर्ज़ है जिसमें वो भूलने की आदत होती है। थोड़ी देर बाद बात करके इंसान भूल जाता है और उसके साथ ये भी लोगों को पहचानने से भी कासिर होता है। कहा यह जा रहा है कि शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, जो वज़ीर दिफा भी हैं सऊदी अरब के, 30 साल के हैं, वो उनकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो खासा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और वो बादशाह जो किंग सलमान हैं उनको फीड करते हैं जो बात कहनी हो मीटिंग्स के दौरान। और इस सिलसिले में ये बात भी की जा रही है कि जब ये वफ़द जाता है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि किंग सलमान को बात कन्वे नहीं कर पाते पाकिस्तानी, और दूसरी जानिब से जवाब भी उस तरीके से नहीं आ पाता, और एक सख्त मौक़िफ़ जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का है उससे खासी मुश्किलात होती हैं। जो सऊदी अरब के वली अहद हैं शहज़ादा मिकरन, उनके और शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात के हवाले से भी बड़ी चहमगोइयाँ होती हैं, और उसकी वजह यह है कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अब वज़ीर आज़म उस वक़्त नहीं थे, सऊदी अरब में थे, 2007 में आने की कोशिश की तो सऊदी यही शहज़ादा मिकरन उस वक्त सऊदी अरब के जो इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे और वो जनरल मुशर्रफ की दरख्वास्त पे पाकिस्तान आए, और बड़ा शायद ही कभी हुआ तारीख में कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एग्रीमेंट लहरा के दिखाया जिसमें कहा कि नवाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली 10 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। तो ये खासा कॉम्प्लिकेटेड एक रिलेशनशिप है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के जो शरीफ फैमिली पे एहसानात हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। तो अब जब वज़ीर आज़म साहब जाएंगे तो ये एक मुश्किल सिफारती मिशन होगा, कामयाब होंगे नहीं होंगे तो देखना बाकी है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद चौधरी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब, तज्ज़ियाकार हैं, फिजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कराची से मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, ये हमने एक स्टोरी दी और सऊदी रॉयल फैमिली, कितना मुश्किल है जब आप मोनार्क के साथ बात करते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है और ये भी हो कि फैमिली के ऊपर एहसानात भी हों, तो कितना मुश्किल होता है कि जाके अपनी बात कन्वे करना, उनकी बात को देखना समझना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे हाल में पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि हमारे तल्लुकात उनके साथ मल्टी लेयर्ड हैं, बहुत सारी लेयर्स के ऊपर हैं। जहाँ पर शरीफ ख़ानदान के अपने तल्लुकात हैं हाउस ऑफ साउद के साथ और उनके एहसानात भी हैं शरीफ फैमिली के ऊपर, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, हमारी रियासतों के भी ताल्लुकात रहे हैं और बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, अभी भी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। और तीसरा लेवल है जो कि हमारी अफवाज के दरमियान में रहा है। तो जब आपके इतने करीबी और गहरे ताल्लुकात रहते हों तो किसी भी दोस्त को ना करने में, या जो उसने चीज़ मांगी है आपसे, और ख़ास तौर पे अगर ऐसी कैफियत में मांगी है कि पुराना एक तर्ज भी एग्जिस्ट करता हो, एक आदत भी हो कि जब हम आवाज़ देंगे तो ये भागते चले आएंगे, इस किस्म का सारा रुझान हो, तो उस सूरत में जब वो मुल्क कभी एक मरतबा ना करने की उसमें पोजीशन में आए या उसको ज़रूरत महसूस हो तो उसके लिए फिर ना करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी अपनी समझ के मुताबिक ये है कि देखिए, हर मुल्क ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से फैसले, लेकिन मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि सख्त मौक़िफ़ की वजह से जितने ये जो बात चाहते हैं
یہ مشہور ہیں کہ ان کو اپنا سسٹم ہے جس طریقے سے وہ گورن کرتے ہیں. جب ان کو ریجیکشن آتی ہے اس قسم کی اور ایسے لوگوں کی جانب سے آتی ہے جو ماضی میں جن پہ وہ اپنے مطابق کچھ احسانات کر چکے ہوں, تو کتنا مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ جو ہم نے یہ خبر دی کہ جو کنگ ہیں وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی اپنا رول پلے کرتے ہیں. کنگ عبداللہ کیا کرتے ہیں. میں یہی آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں نا, جو فار ایگزامپل اگر ہم نے 80s میں بھیجے 90s میں بھیجے لوگ اس وقت, تو پاکستان کی وہ حالت نہیں تھی جو کہ پچھلے 10-14 سال سے ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ آج پاکستان کس ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کے اندر یہ فیصلہ کر رہا ہے. اس وقت آج پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہر چیز سے اوپر ہے, سپریم ہے, اور پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہم نے قربان کر کے ہی سعودی عرب کی دوستی کو نبھانا ہے یا ان کی توقعات پہ پورا اترنا ہے. تو میرا خیال ہے وہ وقت آ جاتا ہے جب کہ غالباً آج سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں جب پاکستان کو یہ کہنا پڑے گا کہ سعودی عرب آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ ریویو کیجئے, کیونکہ پاکستان اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت توقعات پہ پورا اتر سکے. اور سعودی عرب کو یہ سوچنا پڑے گا اور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان اب وہ اس حالت میں ہے کہ وہ ہمیں نہ کر رہا ہے اور ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. اب اس کے مضمرات ہیں, مضمرات ہمیں ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نہ نہیں کر سکتا یا اس کو نہ نہیں کرنی. بالکل ٹھیک. فواد چودھری صاحب اور ڈاکٹر پرویز الدوئی صاحب, مجھے وقفہ لینا ہے, لیکن جو مضمرات کی بات کی کہ اگر سعودی عرب کی بات پاکستان نہیں مانتا, جو جیسے ابھی تک ایک چیز چل رہی ہے کہ نہیں مانے گا, تو کیا اثرات پاکستان پہ آ سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جب وزیر اعظم صاحب یہ دورہ کرنے جائیں گے, 2 دن کا ان کا دورہ ہے, تو کس قسم کی بات سامنے آئے گی؟ کیونکہ دورے پہلے بھی کیے, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی گئے اور بظاہر لگتا ہے کہ ان کا دورہ کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ اسی کی بنا پر میاں صاحب کو جانا پڑا. اس پر بات کریں گے آپ دونوں حضرات سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب, ڈاکٹر پرویز الدوئی اور فواد چودھری صاحب. بات کر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے مشکل ترین سفارتی مشن کی, سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب, آپ نے گفتگو سنی شہزاد چودھری صاحب کی وقفے سے پہلے. اب بات یہ ہے کہ جو سعودی فرما روا ہیں وہ ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے, جو ذرائع سے خبریں باہر آ رہی ہیں, اور جب پاکستانی وفود جاتے ہیں تو اپنی بات ٹھیک طور پر کنوے نہیں کر پاتے, ان کی بات سن نہیں پاتے. تو ایسی صورتحال میں جب ڈیمانڈز اتنے ہائی ہوں, پاکستانی فوج کا مطالبہ کیا جا رہا ہو یمن میں سٹرائکس کرنے کے لیے, اور آپ جو ٹاپ پرسن ہیں وہاں پہ جس سے اپنے بات کرنی ہے وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں, بیکاز آف ملٹیپل ریزن, ون آف دا ریزنز از دا میڈیکل ریزن, کس طریقے سے مینیج کرے گی حکومت؟ کیسا ثابت ہوگا یہ دورہ نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں, ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے, 2 ملاؤں میں مرغی حرام. تو ایرانی ملا اور سعودی عرب کے جو ملا ہیں ان میں پاکستان کی حالت بھی اس وقت ایک مرغی کی طرح ہی ہوئی ہے, جو دونوں طرف سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے کیا کرے. دونوں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایرانین ملا جو ہے وہ شیعہ ایکسپینشنزم چاہتے ہیں, سعودی جو ملا ہے وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جہاں تک آپ نے سعودی ہیرارکی کی بات کی ہے, وہاں پر جو کنگ ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈپٹی کراؤن پرنس ہیں, یعنی جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں, وہ بڑے طاقتور ہیں, جو بھتیجے ہیں رشتے میں اس وقت بادشاہ کے, سعودی بادشاہ کے. اور جو کراؤن پرنس ہیں پرنس مکرن, ان کی اتنی نہیں اس وقت چل رہی. حالانکہ پرنس مکرن جو ہیں وہ ذرا زیادہ ایکٹیو تھے. وہ آپ کو جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا پہلے, پرویز مشرف صاحب کی ڈیل میں بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل میں بھی ان کا بڑا کردار تھا. وہ اس علاقے کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, وہ ان معاملات کو بھی ذرا زیادہ ان کی نظر تھی, وہ اس میں ایکٹیو بھی رہے تھے. لیکن اب جو زیادہ معاملات ہیں سعودی عرب کے وہ سلمان بن عبدالعزیز چلا رہے ہیں, جو ظاہر ہے نوجوان ہیں. اب پاکستان کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے لیے, اور وزیر اعظم صاحب کے لیے یقیناً ایک بہت درد سر ہے, کیونکہ جب پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ایک تو وہاں پہ 40 لاکھ آدمی ہے جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے, جس میں 20 لاکھ تو صرف سعودی عرب میں کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. دوسری طرف پاکستان میں نواز شریف صاحب نے ایک بڑی کلیئر پالیسی اناؤنس کی تھی کہ ہم اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کریں گے, اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بریک ڈاؤن کے لیول کے اوپر ہیں اس وقت. ان سے اگر آپ نے اس مرحلے کے اوپر اگر ہم فوجیں بھیج دیتے ہیں سعودی عرب میں, تو ایران کے ساتھ تو ہمارے بالکل ہی معاملات جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. اچھا یہ بتائیں, بہت ہی پاکستان کی فواد صاحب یہ بتائیں کہ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بریک ڈاؤن پہ حالات ہیں یا سعودی عرب کو کنونس کرنے میں ناکامی ہے, تو کیا اس کی وجہ ایک بڑی لے مین ایگزامپل جو لوگ سوچتے بھی ہیں کہ شاید ہمارا کوئی فل ٹائم فارن منسٹر نہیں ہے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید فارن پالیسی ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ایشو کو گراسپ کرنے میں ناکام رہے, وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک وکٹری تو کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی پاکستان کی اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں,
ظاہر ہے شخصیات میٹر کرتی ہیں، اور ایک صاحبزادہ یعقوب صاحب جیسے یا اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ذاتی تعلقات قریبی ہوتے ہیں، تو وہ شاید جس طرح سے آپ نے آگے کہا کہ شاید اتنی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوتی، کوئی کمیونیکیشن لیول ہی بہتر ہو سکتا ہے، ظاہر شخصیات اور کوئی بڑا کام تو نہیں کرتی، لیکن ایک کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ملکوں میں، اور ہم ان کو زیادہ بہتر طریقے سے اور فرینک طریقے سے، اور جس کے لوگوں کے اوپر اگر وہ ٹرسٹ کرتے ہوتے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بار بار باہر جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے ہاں بھی تو بادشاہت ہی ہے نا، ہمارے ہاں بھی تو جمہوریت کا الزام ہی ہے، لہٰذا ہم نے انسٹیٹیوشنل جو رشتے ہیں وہ تو ہے نہیں، ہمارے بھی پرسنل ریلیشن شپس کے اوپر ہی معاملات چلتے ہیں، ان کے تو ہے ہی ٹرائبل، ایران میں بھی جو ہے وہ ملا حکومت کر رہا ہے اور سعودی عرب پہ بھی ملا حکومت کر رہا ہے، لہٰذا وہاں تو ہے ہی انسٹیٹیوشنل کانسیپٹس تو ہے ہی نہیں، وہاں تو ہے ہی پرسنل ریلیشن شپ۔ پاکستان میں بھی جو معاملات ہیں وہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک اس طرح کی سچویشن ہے کہ ہم جو ہیں وہ جائیں تو ہماری پرابلم ہے اور نہ جائیں تو پرابلم ہے، اور اس کا جو ایک مڈل سلوشن جو پارلیمنٹ نے دیا تھا اس کے اوپر سعودی شاید اتنے کنونس نہیں ہے، اور جو دبئی کے جو یو اے ای کے منسٹر صاحب کی گرگش صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اس سے تو بالکل ہی واضح ہو گیا کہ وہ تو بہت ہی ناخوش ہیں اس پہ۔ ایگزیکٹلی ڈاکٹر پرویز بھائی صاحب، ایک سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ جیسے ہم نے بات کی کہ جو فرما روا ہیں وہ شاید کسی عارضے میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے بات کنوے نہیں ہوتی، نیگوسیشن نہیں بڑھتی۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں وہ حقیقی طور پہ ڈیفیکٹو کنگ وہ ہیں، اس کے ساتھ جو وزیر دفاع ہیں وہاں پہ جن کی عمر صرف 30 سال ہے وہ اپنا خاصا ایک بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں اور بڑے ناراض تھے جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹروپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ تو کتنا مشکل ہوگا، کس طریقے سے پاکستان آگے چلے گا، اور گیون دا فیکٹ کہ 20 لاکھ پاکستانی وہاں موجود ہیں جو تقریباً 15 ارب کے قریب جو ہے ڈالر کے قریب جو ہے وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو کس طریقے سے پاکستان کو آگے چلنا پڑے گا؟ دیکھیے، بادشاہتوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا حکم چلتا ہے، اور جو اس کے آس پاس ہیں، جو اس کے قریبی لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں جب بادشاہ بیمار ہوتا ہے یا بستر مرگ پر ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ادھر کوئی نظام تو ہے ہی نہیں، علاوہ اس کے کہ ایک خاندان میں سے ہی لوگ چنے جاتے ہیں ملک کی قیادت کرنے کے واسطے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے سوائے یہ کہ بادشاہ کو منایا جائے؟ لیکن پاکستان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس اصول سے انحراف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یمن میں اس وقت صورتحال کیا ہے، کہ ادھر کون کس سے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک قبائلی جنگ ہے۔ اس میں جیسا کہ خانہ جنگی میں اکثر ہوتا ہے، کچھ صحیح کچھ غلطی بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح کہتے ہیں، جو بھی ہے یہ ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے۔ ہم نے تو پاکستانیوں کی اکثریت نے تو حوثیوں کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو پھر ہم جا کر ادھر کس سے لڑیں اور کیوں لڑیں؟ اچھا، ہم ان کے اوپر کیوں بم برسائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات کر رہے تھے کہ 20 لاکھ پاکستانی، آپ نے مجھے ایک ایڈوانس کاپی بھجوائی اپنے آرٹیکل کی جو کل نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوگا، اس کے مطابق یہ آپ نے جو لکھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ویسٹنگ ہاؤس جو امریکہ کا ایک الیکٹرک جوائنٹ ہے اس سے کوئی 16 کے قریب جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں اس کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے یا کر لیا ہے، اور تقریباً $80 بلین کی یہ ڈیل ہے، لیکن پاکستان کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے۔ اگر مین پاور کی بات بھی کی جائے تو وہ بھی نہیں ہے، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو نیوکلیئر کوآپریشن کی بھی بڑی بات ہوتی تھی گلف کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی، تو وہ بھی اس کی بھیٹ چڑھ جائے گا یہ سارا جو معاملہ سامنے آیا ہے؟ اس وقت تو سعودی عرب میں خاصی ناراضگی ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اب جو نیوکلیئر ری ایکٹرز خریدنے کا تہیہ کیا ہے وہ تو ابھی نہیں لگیں گے، وہ لگیں گے اگلے 8-10 سال میں۔ اس دوران ان کی کنسٹرکشن ہوگی اور اس کے بعد پھر پاکستانیوں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کر وہاں ان کو چلائیں، لیکن وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عرب فیصلہ کر رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ نیوکلیئر فیصلے کہ وہ ایران کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت
मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को वहां लाने की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब ये जरा क्लियर कर दें थोड़ा सा कि आप जब कह रहे हैं कि सऊदी अरब अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा रहा है तो वो ईरान का मुकाबला करना चाहता है। ईरान का तो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको वो पीसफुल कहते हैं। दुनिया को शक है कि वो कोई वेपन ग्रेड प्लूटोनियम उसको इनरिच कर रहे हैं या वहाँ पे अपना हथियार बना रहे हैं। तो सऊदी अरब कोई हथियार की बात तो नहीं कर रहा। अगर उसने प्लांट लगाने हैं वो तो मेरे ख्याल में तवानाई हासिल करने के लिए होंगे। मगर सारी बात यह है कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगते हैं तो उनसे जो निकलने वाला फुजला है उसको आप रीप्रोसेस करके प्लूटोनियम में तब्दील कर सकते हैं जो फिर बम की गुठली के अंदर जाता है। अब ईरान ने अपना जो एटमी प्रोग्राम शुरू किया था कई साल पहले और उसके ऊपर ईरान ने बड़ी कीमत दी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि ईरान को बिजली पैदा करनी थी। अगर सिर्फ बिजली पैदा करनी थी तो उसके बहुत सस्ते तरीके हो सकते हैं और ईरान ये मान भी जाता कि फुल न्यूक्लियर साइकिल नहीं, वो यूरेनियम बाहर से खरीदता और फिर वो अपने रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करता। अब सऊदी अरब का भी यही मुतालबा है कि हम रिएक्टर्स लगाएंगे और जो फुल फ्यूल साइकिल है, मतलब ये कि हम उसका ईंधन खुद तैयार करेंगे जिससे उनके पास ये ऑप्शन रहेगा, ये चॉइस रहेगी ठीक कि अगर वो चाहें तो फिर उसमें से वो फुजला, उस फुजले में से वो प्लूटोनियम निकाल कर उससे बम बनाएंगे। राइट चुनांचे मैं आता हूँ, मैं इस पे मैं जरा शहजाद चौधरी साहब को इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। शहजाद साहब, ये इतनी सीरियस बात हो सकती है कि एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाए मिडिल ईस्ट में यमन के मसले पे या ईरान के साथ, या हो सकता है उससे पहले भी एक प्लान हो सऊदी अरब का जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के पास हो सकता है कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि वो वेस्टिंग हाउस से 10 या 12 या इस तरह किस्म के रिएक्टर्स 16 रिएक्टर्स $80 अरब 16 रिएक्टर्स ले रहा है। और अगर ले भी रहा है तो मैं आपसे ये यकीन से कह सकता हूँ कि अमेरिका, जिसका कि अपना एक मिशन है और अभी से नहीं है, बहुत अरसे से है, जिसकी वजह से उसने भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, जिसको न्यूक्लियर रेनेसां का उसने नाम दिया, कि वो चाहता है कि उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो दोबारा बनने शुरू हों, तो उसमें जॉब्स क्रिएट हों अपने यहाँ और वो उन रिएक्टर्स को एक्सपोर्ट करे। अच्छा, अगर उसकी मार्केट बन रही है तो फिर उस हिसाब से उसका IAEA के नीचे जो कंट्रोल है वो भी वो इंश्योर करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अलमबरदार है इस चीज़ का कि जी नॉन प्रोलिफरेशन का। अच्छा, इसलिए उसको ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि साउथ कोरिया ने तकरीबन 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस वक्त UAE में चला रहा है या लगा रहा है। तो जो सऊदी अरेबिया 10 साल में करने जाएगा वो गालिबन UAE उससे पहले इस काबिल हो जाएगा। लेकिन क्या उसको पाकिस्तानी जाके रन करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा ज़रा लगता है कि शायद ये ऐसी बात ना हो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू या इस किस्म की बातचीत ऐसे माहौल में इस वक्त हो सकती है या इसका कोई प्लान। लेकिन जो डेटरेंस की बात कर रहे हैं ईरान के हवाले से, जो मैं सवाल मेरा जो है नहीं, मैं ये बात सुन लेना, इसका सिर्फ एक ही शाखसाना निकल सकता है इस किस्म की गुफ्तगू का, कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वेपनाइज कैपेबिलिटी इनेबल कराएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पर न्यूक्लियर एक वेपन कैपेबल कंट्री है। तो जब सऊदी अरेबिया में रन करेगा तो वो उसको न्यूक्लियर वेपनाइज। सऊदी अरब ने आपके न्यूक्लियर जो आपका प्रोग्राम था उसमें सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, ये तो मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा। सपोर्ट नहीं किया, यानी मेरा नहीं ख्याल कि उसने सपोर्ट किया होगा। ये दिस इज समथिंग जिसकी बात की जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई हकीकत कोई एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। या लिबिया ने? हाँ नहीं, लीबिया ने तो हो सकता है। लीबिया ने 1972 के अंदर जब ये फैसला किया भुट्टो साहब ने, तो उस वक्त उन्होंने जब समिट बुलाई तो हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने लीबिया के साथ इस चीज़ का, लेकिन लीबिया के साथ ये गालिबन वायदा नहीं था कि हम आपको न्यूक्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इस्लामिक बॉम्ब की बातें उसके फौरन बाद जब पाकिस्तान ये हुआ न्यूक्लियर, पाकिस्तान का जो बॉम्ब है, ये हम कह सकते हैं कि ये विजन ये था कि पाकिस्तान का जो बॉम्ब है वो पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक डेटरेंस का काम करे। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान इस किस्म की अंडरटेकिंग, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है जो कि यूरोप को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके, या रूस नहीं है जो कि वार्सा पैक्ट को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके। तो वो इस्लामी बॉम्ब की बातें सिर्फ महज एक ख्याल है? मेरा अपना ख्याल है कि वो एक बहुत सारे लोग लिखते हैं इस मुल्क के अंदर अखबारात के अंदर। अब हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है, तो अब उसके अंदर आप जो मर्जी लिख लें, इसको इस्लामी बम बना लें या उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी का बम बना लें, आपकी मर्जी है। मैं एक वक्फा ले लूँ यहाँ पे, शहजाद चौधरी ने वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे इस टेबल पर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं सऊदी पाकिस्तानी ताल्लुकात की, जो यमन के मामले पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे इस टाइम। फवाद चौधरी साहब, बादशाह सलामत नाराज़ हैं
تو کیسے منایا جائے انہیں؟ وزیر اعظم صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو طے کر لی انہوں نے، پارلیمنٹ نے طے کر دی کہ فوج نہیں بھیجی جائے گی، طیارے نہیں بھیجے جائیں گے، تو اور دوسری جانب سے انکار ہے کہ بات بھی نہیں سننی، پاکستان کو ثالث کے طور پہ قبول بھی نہیں کرنا. تو آخر ایسی کیا چیز ہے کہ آفر کی جائے گی؟ کس طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں سعودی عرب کو، حکمرانوں کو، وزیر اعظم صاحب جو کل دورہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں شہزاد، 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں ہم نے اسلامائزیشن کے نام کے اوپر جس طرح عربائزیشن کی پاکستان کی، اس کے جو نتائج تھے وہ ظاہر سامنے آنے تھے اور پاکستان میں سامنے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ سیکٹیرین کانفلکٹ جو ہے وہ بہت بڑا. دوسری طرف جب امام خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا تو انہوں نے بھی شیعہ ایکسپینشنزم کی جو سوچ کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں اسلامی دنیا میں ایک کانفلکٹ کا آغاز ہوا اور ہم اس میں حصہ بن گئے اس کانفلکٹ کا. اور ہم نے 1982 میں، اب تو اسحاق ڈار صاحب نے بیان بھی دے دیا کہ جس طرح کا ہم نے معاہدہ کیا جی سی سی کے ساتھ اور ہم نے عرب ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ اسلامی بوم کی جو اب آگے بات کر رہے تھے، اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب کنگ عبداللہ نواز شریف صاحب کے سیکنڈ ٹینیور میں تشریف لائے تھے پاکستان، تو وہ واحد اب تک کی غیر ملکی شخصیت ہیں جن کو کہوٹا ایٹمی پلانٹ کا دورہ کرایا گیا. ان کے علاوہ کسی بھی اور غیر ملکی حکمران کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا کہ وہ جا سکے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے کتنے قریبی تعلقات جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے رہے ہیں. لیکن اب آ کر کے پاکستان میں ایک سوچ پیدا ہوئی ہے پوسٹ 2001 میں، اور وہ سوچ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کو اربنائزیشن ہونی چاہیے، نہ ہی یہاں پہ ایرانینائزیشن ہونی چاہیے، اور پاکستان کو ڈسٹنس کرنا چاہیے سیکٹیرین کانفلکٹ کے ساتھ. اب پاکستان اگر اس بحران میں نیوٹرل نہیں رہتا اور ہم ساتھ دیتے ہیں تو ہم بنیادی طور کے اوپر، ایک تو سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں، اس کے بہت مانیٹری بینیفٹس ہیں، اس کے ہمیں بہت جو ہے وہ فائدے مل سکتے ہیں کئی اعتبار سے، اور بہت سارے لوگ ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہیں. اور لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ملک کے طور کے اوپر بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو تو ایک سیکولر اور لبرل ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے، جہاں پہ تمام ہی مذاہب کا اور تمام ہی فقہ کے لوگ اپنے اپنے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور ریاست. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ہے، یہ شاید آخری کوشش ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور یہ وقت ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ ہاؤس آف سعود کے دوست ہیں یا وزیر اعظم ہیں پاکستان کے؟ پرائم منسٹر صاحب کو مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی جو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے وہاں پہ فوج کمٹ کر دی، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کل کر دیں گے، اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو یہاں بہت ان پاپولر ویو کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت، اور یہ بھی ایک اور جو ہے وہ سبق ہے ملکوں کے لیے، جہاں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ان کے مذہبی امور کے وزیر آئے اور انہوں نے ایک خاص مسلک کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اب اس کے بعد ایک خاص جو طبقہ ہے انہوں نے تحفظ حرمین شریفین کے نام سے پاکستان میں ایک تحریک شروع کر دی. کل ایران کے وزیر آئیں گے، وہ بھی اپنے مسلک کے لوگوں سے ملیں گے، پھر وہاں پہ ہم تحریک شروع کر دیں گے. ہم ایک ملک ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں ایک طبقہ بیٹھا ہو جو پاکستان سے زیادہ سعودی عرب کا وفادار بن جائے اور ایک طبقہ ہو جو پاکستان سے زیادہ ایران کا وفادار بن جائے. ہمیں خود کو ڈسٹنس کرنا ہے، اور مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک ہمہ دینیت ملک بننا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہم کسی ملک کے ساتھ ہیں یا کسی فرقہ کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عود بھائی صاحب، یہ بتا دیں وہی سوال جو فواد چودھری صاحب سے کیا کہ چوائسز بڑی مشکل ہیں. اگر آپ ایران کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو سعودی جو ہے وہ انوائنس کا سامنا کرنا پڑے گا، سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہیں تو ایران کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہوں گے. تو اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ کیچ 22 کی سچویشن ہے، اس میں اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات کی جائے تو نیشنل انٹرسٹ کیا ہوگا پاکستان کا؟ کیا وہ ہوگا جو پارلیمنٹ نے ایک مشترکہ ریزولوشن، متفقہ ریزولوشن پاس کی، یا وہ ہوگا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے بعد میں بیان دیا اور باغیوں کو باغی قرار دیا؟ میں فواد چودھری صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ اکھاڑا نہ بنے، اپنی سرزمین کو اکھاڑا نہ بننے دے، کہ یہاں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے، مختلف مسلک کے، مکاتب فکر کے، اور کہ ہمیں یہاں کوئی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. ہمیں حوثیوں سے کوئی لڑائی، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، لہٰذا ان پر بم برسانا، ادھر جا کر ان پر حملہ کرنا، یہ ایک اصولاً غلط بات ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے سعودی عرب سے ہمارے تعلقات
ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, آپ سے دوبارہ میں رابطہ کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب یہ شہزاد چودھری صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی, جو فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ ایک کوشش ہے, ہو سکتا ہے آخری کوشش ہو, لیکن جو ہم نے بات کی کہ نقصانات کہ 20 لاکھ پاکستانی, 15 ارب ڈالر, پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات, ہمارے ہزاروں حاجی وہاں پہ جاتے ہیں, وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی تعلقات, تو یہ ساری چیزیں اور ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے بعد آپ کے خیال میں کیا صرف ایک فیز ہے جو اس کے بعد گزر جائے گا, یہ یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیے جہاں تک حج کا تعلق ہے, حاجیوں کا تعلق ہے, میرا خیال ہے وہ تو اصولی طور پر وہ کبھی بند نہیں کر سکتے. پاکستان کا ایرانیوں کا بند نہیں کیا آج تک وہاں پہ جانا حج کے لیے, تو پاکستان کا کیسے کریں گے؟ دوسرا, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ جو یہ کوئی آخری مرحلہ نہیں ہے جہاں پر کہ سعودی عربیہ پہنچا ہوا ہے اور ایک الٹیمیٹ بیٹل اپنی لڑ رہا ہے اپنی سروائیول کی. اس کو پتہ ہے کہ جب الٹیمیٹ بیٹل فار اٹس اون سروائیول لڑی جائے گی تو اس وقت پاکستان نے ڈکلیریٹری فارم میں کہا ہوا ہے کہ ہم سعودی عرب کی مدد کریں گے. اچھا, تو یہ بھی ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ اس قسم کا مرحلہ نہیں آیا. مثال کے طور پہ IS کی طرف سے تھریٹ آ جاتی ہے, نارتھ کی طرف سے. یہ تو یمن تو ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کوئی حکومت بیٹھ ہی نہیں سکتی, تو یمن کبھی بھی اس کے لیے تھریٹ وہ والی نہیں ہے جو کہ خدا نخواستہ IS کبھی بن جائے. تو IS بنے تو شاید اس وقت اس کو ضرورت ہو پاکستان کی, اور وہ آنے والی تھریٹس ہیں, اب آگے بننے والی تھریٹس ہیں. کنسیکوینسز کیا ہوں گے پاکستان اگر میڈیٹ کرتا ہے؟ میڈیٹ سے مراد یہ کہ غیر جانبدار ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی وہ والی اسٹیٹ نہیں ہے, اس کو ابھی بھی پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ ہمیشہ قائم رہیں گے. دوسرا, 1.5 ارب ڈالر کی بات کرتے ہیں جو کہ سعودی عربیہ نے گفٹ کیا. آج آپ 46 بلین ڈالر سیلیبریٹ کر رہے ہیں چین کے ساتھ. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ 46 ارب ڈالر جب آپ نے لگانا ہے اور گوادر سے ایک سڑک کھینچنی ہے اوپر تک اور اس کے بعد اس کے گرد ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی ہے, تو یہ تو بلوچستان میں سے ہو کے گزرتی ہے, یہ تو ایران کی سرحد کے پاس سے گوادر جو ہے. اچھا, تو اگر ہم نے ایران کو, اور آج آپ کے چینی صدر نے یہ بتا دیا کہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے اگر اس پروجیکٹ کی پورے کی ہم سکسیس دیکھنا چاہتے ہیں. افغانستان ڈیسٹیبلائزڈ ہو, پاکستان افیکٹ ہوتا ہے. ایران اگر آپ کے سے نالاں ہو جائے تو آج آپ کو اسٹریٹجک چوائسز کرنی ہے کہ میرا پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ کرنے کا مومنٹ ہے یا کہ میں وہ 1.5 ارب ڈالر کا قیدی ہو جاؤں گا. دوسرا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 20 سے 25 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ان کے پیچھے ڈپینڈنٹس کر لیں, کروڑ سوا کروڑ سمجھ لیں کہ وہ بھی ہوں گے 4-5 کر کے. اچھا, اب مجھے سر یہ فرمائیے کہ 18 کروڑ لوگوں کا مستقبل ہم 20 لاکھ کے اوپر قربان کرتے ہیں. یعنی یہ سوال ہے 20 لاکھ, مجھے نہیں خیال, میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو خطرہ ہوگا. اچھا خیر, اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں کر سکتے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں کر سکتے, لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو اس طریقے سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 20-25 لاکھ کو خدا نخواستہ کو خطرہ آنے والا ہے, ان کی اکانومی سسٹین ہو رہی ہے. اچھا, میرا وقت کیونکہ کم ہے, ڈاکٹر پرویز الہی کے پاس جانا ہے. صرف ایک مختصر بات کہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں تو جیسے فواد چودھری صاحب نے خدشے کا اظہار کیا کہ کیا ٹروپس کمٹ کرائیں گے, ویسے ایک تجزیہ. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہی ول ٹرائی اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ وائی اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی ٹریننگ, کسی قسم کی ایڈوائزر, ٹیکنیکل اسسٹنس, اس قسم کی جو اگر چیز ریکوائرمنٹ ہو تو ہم وہ ضرور میرے خیال میں ہم ان کو دینا چاہیں گے, جس سے پاکستان کی اپنی آپریشنل کیپیبلٹی پہ ملک کے اندر کوئی فرق نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے, آپ کی بات رہ گئی تھی وہ آپ مکمل کر لیجئے. کیا بات تھی, اتنی پرانی بات ہو گئی, اب کیا ہوگی بتائیے کیا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے پاکستان اور جا کے پرابلم ہوگی وہاں پہ جا کے, یا یہ کہ ان کا ایک آخری مشن ہے یا کوشش ہے اور ٹروپس کمٹمنٹ کرنے کی بات تھی جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, آپ ایگری کر رہے تھے ان کی باتوں سے؟ جی, میں شہزاد چودھری اور فواد چودھری دونوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں, اس میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں. اب پاکستان کو ایک آزادانہ موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ایران ہے, ایران کے ساتھ ہمیں اس وقت لڑائی مولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یقیناً ہمیں سعودی عرب کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن آخر پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور چند 1.5 ارب ڈالر یا 5 ارب ڈالر کے لیے ہم اپنا مستقبل بیچ نہیں سکتے. پھر یہ جو بات ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں, ذرا یہ بھی سوچئے کہ ملک کے اندر جو جہادی تحریکیں ہیں, جو ادھر نفاق ڈالا گیا ہے, اس کے پیچھے سعودی عرب کا بڑا پیسہ بھی رہا ہے. اس میں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں جو مدارس کو
बहुत बड़ी रकम मिलती है वो सऊदी अरब से आती है। हुकूमत पाकिस्तान खुद इस बात पर परेशान रही है। चुनाचे ये कहना कि इतने बड़े एहसानात हम पे, ये बात गलत है। यहाँ बहुत सी खराबियाँ भी हैं जो हमें सऊदी अरब की तरफ से मिली हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमसे हमारे साथ मौजूद थे फवाद चौधरी साहब, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शरीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। एक मुश्किल सफारती मिशन है उनके लिए। सऊदी हुकूमत को, फरमारवा को वो कन्विंस कर पाएंगे कि पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया पार्लियामेंट की मुतफ़िक़ा करारदाद के बाद, पाकिस्तान उसी पर कायम रहे, या जो हमारे पैनलिस्ट ने इस खदशे का इजहार किया कि वहाँ जाके वो ट्रूप्स भी कमिट कर सकते हैं। ये देखना है कि वज़ीर आज़म साहब क्या इस पर फैसला करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर परवेज़ हुब्बाई कह रहे थे कि अगर सऊदी अरब की नेशनल इंटरेस्ट की खातिर नाराज़गी मोल लेनी पड़े तो वो भी मोल लेनी चाहिए, ये उनका एक कमेंट था, उनका एक अपना नुक्ता नज़र था। बहरहाल शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए क्या।